دیکھیں اتنا بڑا لیڈر ہے عمران خان دنیا کا، دنیا دیکھ رہی ہے ہمیں کہ تم کس قسم کے لوگ ہو. اتنے بڑے انسان کو آپ قید میں ڈال کر اور چپ کر کے باہر بیٹھ کے دیکھ رہے ہو تماشا. یہ ہمارا امتحان ہے، عمران خان کا یہ امتحان نہیں ہے. وہ اپنے امتحان میں پورے اتر آئے ہیں. اب جو باہر ہم بیٹھے ہوئے یہ ہم لوگوں کا امتحان ہے، اور ہمیں اپنے امتحان کی بہت ٹینشن ہونی چاہیے. ہم لوگ اپنی عزت رکھ لیں دنیا کے آگے. لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہم اتنی ہی مطلب پست ہوئی ہوئی قوم ہے کہ بالکل ہی زمین پہ اس طرح گر گئے کہ یہ ظلم ہونے بھی دے رہے ہیں، اپنے ملک کے ساتھ غداری بھی ہونے دے رہے ہیں. ہم نہیں، ہم ایک قوم ہے. ہم دکھائیں گے کہ ہم 24 کروڑ لوگ کس طرح انشاءاللہ اپنے ملک کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے، اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوں گے، اور اس کی عدالت کے اندر جو رول آف لا کی جو یہ کر رہی ہیں یہ شریف خاندان، اس کے لیے کھڑے ہوں گے، اپنے ججز کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آپ پہ جو مقدمہ درج تھا وہ کس جگہ کا تھا اور اس میں کیا کہا گیا تھا؟ ATC کی دفعات تھی، دیکھیں کس جگہ کا تھا؟ میری بات سنیں، پنڈی میں کا مقدمہ تھا. یہاں پہلے تو آ کے جو حکومت کے لوگ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ اشتہاری ہیں. میں نے جج صاحب کو فوراً کہا جج صاحب میں ادھر ہی موجود ہوں، آپ ایسے کریں DIG کو بلائیں جو کہہ رہے کہ میں اشتہاری ہوں اور آ کے مجھے یہاں اریسٹ کر لیں. یہ پہلے میں نے کہا. پھر انہوں نے کہا آپ جا کے بیل لے لیں. ہم نے ان کے حکم کے مطابق ہم ہفتے کے روز پنڈی گئے، وہاں پہ اس کے لیے وہ بیل کے لیے. تو جو آرڈر پڑا اس میں لکھا ہوا تھا علیمہ خان اس لیے ملک سے باہر جانا چاہ رہی ہیں تاکہ اپنا کیس کا سامنا نہ کر سکیں. یقین کریں مجھے تو اب یاد ہی نہیں ہے کہ کس چیز کے یہ کیسز ہیں. کون سے پنڈی ساتھ کا بعد میں کیا ہوا تھا یہ مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ عام طور پہ ان کو صرف ایک چیز کا غصہ ہے اس خاندان کو اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ عمران خان کی آواز باہر نہ سنائی دے. یہ خوف میرا نہیں ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. صرف یہ مسئلہ ہے کہ عمران خان کی آواز بھی نہ باہر آئے. ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی کہ جو مرضی کر لیں، عمران خان اپنے ایک بہت بڑے ایک مقصد کے لیے وہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آپ کے ساتھ نہیں ڈیل کریں گے. آپ یہ سمجھ جائیں اور ان کو باہر آنے دیں. کتنی دیر ان کو اندر حکومت جو دھڑا دھڑ کیسز بنا رہی ہے. پنجاب حکومت مریم نواز کی اس وقت جنگ کے اوپر فوکس کرنے کی بجائے، اپنے بارڈروں کی حفاظت کے لیے فکر کرنے کی بجائے، وہ مودی کو کچھ کہنے کی بجائے، یہ پورا خاندان ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. ہم یہاں خاندانی سیاست کرنے نہیں آئے. ان کو ڈر یہ ہے کہ شاید ہم بھی خاندانی سیاست کریں. ہم نہیں کر رہے. ہم یہاں کھڑے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. ہم یہاں اس لیے کھڑے ہیں کیونکہ یہ پورا خاندان جو ہے ملا تو مودی کے ساتھ ہوا ہے. ان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان میں عمران خان بیٹھا ہوا ہے، اور سارا دن اس کے اوپر یہ جو ان کا خوف ہے جو اس کو بالکل آئسولیشن میں کر دیا ہے. تو ہم ناجائز چیز کا انتظار کریں. اور میں ان سے پوچھ رہی تھی کہ آپ بتا دیں آپ جیل لے کے جانا چاہتے ہیں یا آپ جہاز کو چڑھنے دیں. انہوں نے کہا آپ کا کسی لسٹ میں کیس نہیں، مطلب نام نہیں ہے، اس لیے ہمیں انسٹرکشنز آئی ہیں کہ آپ کو جہاز جانے دیں اور آپ کو گھر بھیج دیں. یہ میں بات کر رہی ہوں 2023 کی جون کے مہینے کی. اب میرا یہ کنسرن تھا کہ ہمارے وہاں پہ کافی زیادہ فنڈ ریزر ہیں. یہ موسم ہے، یہ وقت آتا ہے جس میں فنڈ ریزرز ہیں. ایک دو ہم نے پوسٹ پون کیے کیونکہ یہاں پہ اجازت انہوں نے، ہمیں پتہ چلا کہ بہت زیادہ کیسز میں، ہفتے کو پتہ چلا 42 کیسز میں نام آ گیا ہے. اور یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ جو اطلاع ملی ہے کہ ان کیسز میں نامزدگی کس چیز کے لیے، وہ اس لیے ہے کہ آپ عمران خان کا پیغام باہر کیوں آ کر میڈیا کو دیتی ہیں. میں آپ لوگوں کو پیغام دیتی ہوں، لیکن کیونکہ میں آپ لوگوں کو پیغام دیتی ہوں اس لیے میرے اوپر 42 کیسز بنے ہیں. بننے تو آپ پہ چاہیے جو ریکارڈ کر رہے ہیں، لیکن بنتے میرے اوپر ہیں جنہوں نے صرف ایک میسنجر کا کام دیا ہے. میں صرف آپ کو پیغام دیا تھا، یہ میرے الفاظ ضروری نہیں ہیں. اب اگر یہ مجھے نہیں جانے دیتے، اب ہمارے فنڈ ریزنگ کے فنکشن ہے، میں کنفرم کروں گی، پھر ہم ٹکٹ لینا پڑے گا، پھر میں جاؤں گی ایئرپورٹ، اور اگر یہ نہیں جانے دیتے، آپ کو میں بتاتی ہوں اس کے 2 نقصان ہیں. ایک، ٹکٹ دوبارہ ضائع ہو جائے گا. دیکھیں پیسوں کا نقصان، میرے پاس تو کوئی خزانے نہیں ہیں، ہمارے پاس اس قسم کے خزانے نہیں ہیں جو ان کے بھلے والوں کے اکاؤنٹس میں پڑے ہیں.
اگر وہ ہوتے تو شاید نمل کے لیے باہر فنڈ ریزنگ کرنے جانا ہی نہ پڑتا. اب اگر میں وہاں جاتی ہوں اور یہ ٹکٹ ضائع کر دیتے ہیں, ایک اس کا خرچہ, پھر جو فنکشن آرگنائز ہوئے ہیں جس کے اندر میں نے حصہ لینا ہے نمل کے لیے فنڈ ریزنگ کے لیے, اگر اس میں حصہ نہیں لیتی ہوں اس کے پیسے بھی اس پہ اثرات ہوئیں گے. تو یہ پیسے اس کی کمی بیشی کون پوری کرے گا؟ ایک تو توہین عدالت ہوئے گی اگر انہوں نے کورٹ کے آرڈرز نہ مانے. ایک ججز کے ساتھ ہم بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں, یکجہتی دکھائیں تاکہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے وہ بھی نہ ہو. لیکن اس کے بعد کیا ہوگا, کون کمپنسیٹ کرے گا؟ میں کہوں گی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے, جو نہیں جانے دیتی وہ امیگریشن کے لوگ ہیں. اور کہیں پر آپ مجھے دکھا دیں کہ شاید مجھ سے مس ہو گیا, کہیں پر مجھے دکھا دیں اگر کہیں پر انہوں نے مودی کا نام لیا ہو, مودی کو کہیں پر للکارا ہو, کہیں مودی کے بارے میں کہا ہو کہ یہ انٹرنیشنل دہشت گرد ہے. اگر کہا ہے, اگر کسی نے بات کی ہے تو وہ آپ سارے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ, وی لاگر, اینکر پرسن, الیکٹرانک میڈیا, پی ٹی آئی کے ٹائگرز اور ٹائگرز اور سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ نے یہ نیریٹو پاکستان کی جنگ لڑی ہے. میری اتھارٹی سے فارم 47 کے وزیر اعظم اور خاندان شریفہ نے ایک لفظ بھی مودی کو انٹرنیشنل دہشت گرد ڈکلیئر کرنے میں ایک لفظ بھی نہیں. تھینک یو ویری مچ. ہونا چاہیے, اس وقت نہیں آ رہا تھا جیسے میں نے کہا. تو یہ جو تین ہماری باتیں ہیں کہ ایک دہشت گردی, دوسرا واٹر ٹریٹی اور تیسرا جو ہے کشمیر, اس پہ ہمیں بات کرنی ہے. تو یہ ہماری دو باتیں تو ہماری بالکل جینون ہیں. ایک تو واٹر ٹریٹی کو وہ ختم نہیں کر سکتا, دوسری بات یہ کہ دہشت گردی پہ اس کا اپنا کردار جو ہے وہ ہمیں نہیں سمجھ آتا تھا, اور ہم بار بار یہی کہتے تھے کہ یہ ہم پہ لگا رہے ہیں جبکہ یہ خود ہمارے ہاں دہشت گردی میں انوالو ہے. اور تیسری بات یہ کہ کشمیر, تو کشمیر کے لیے چارٹر جو ہے یو این کا جو چارٹر ہے 155 وہ ہر ایک شخص کو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن دیتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کے معاملے پہ رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. میڈم اس ٹائم مودی کو کیا پیغام دیں گی, ون لائنر؟ میں اس سے یہی کہوں گی کہ اب آپ کو سامنا ہمارے ساتھ ساتھ اپنے ہاں بھی کرنا ہے, اپنی اپوزیشن کا کرنا ہے, اپنے میڈیا کا کرنا ہے, اور انٹرنیشنلی آپ کو یہ بتانا ہے کہ واقعی ٹیلی گراف اور دنیا کے تمام جرنلسٹ یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی جو فضائیہ ہے وہ پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ فضائی کنگ ہیں, اور جو پاکستان جرنلزم ہے وہ نمبر 1 ہے. تھینک یو. آپ کی پالیٹکس جتنی ہے آپ کے ملک کے لیے اور آپ کے ملک کے عوام کے لیے, ہم ایک دوسرے کے کتنے بھی نظریاتی مخالف ہو جائیں لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مخالفت میں ملک کے خلاف چلے جائیں. کیسے ممکن ہے کہ جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان پاکستان کے خلاف جائیں گے؟ میں تو نہیں سمجھتی. اور اسی لیے جب بیرسٹر گوہر اور ان کے دوسرے ریپرزینٹیٹیو نے سپورٹ کیا تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ان کی بھی سپورٹ. تھینک یو. ہمیں سر بلند کرنا تھا, اس نے مہربانی کی ہے, اور قوم جو ہے سر بلند ہوئی ہے. ہماری افواج کا لوہا جو ہے ساری دنیا میں اس وقت جو ڈنکا بج رہا ہے لوہا مانا گیا ہے. اس بہادری کے ساتھ ہماری افواج لڑی ہیں اور انہوں نے 2-3 گھنٹوں کے اندر جو ہے ہندوستان کے گھٹنے ٹیک کیے. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو, قوم کو مضبوط کرے, ہماری افواج کے ہمیشہ اسی طرح حوصلہ کرے. خواجہ صاحب اس ٹائم پہ مودی کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مودی کو آلریڈی پیغام مل گیا, انہوں کہڑے پیغام دی ہوتی بھی پنجابی پیغام دیو نا.